اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اہل کتاب کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو آرڈر دیا گیا ہے، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. جس شخص کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے اللہ کے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، اس کو وہی مقام دینا چاہیے. جب اس مقام سے آپ اس کو آگے لے کر جائیں گے، اوپر لے کر جائیں گے، تو پھر وہ دین نہیں کہلائے گا، وہ حد سے تجاوز کہلائے گا، وہ غلو کہلائے گا. اور پہلی قوموں کو جن عقائد نے، جن چیزوں نے برباد کیا ہے، ان کے اعمال کو برباد کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا سبب بنے. ان میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے اولیاء کی محبت کے اندر، اپنے انبیاء کی محبت کے اندر غلو کیا. یعنی جو اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ہے، اس مقام سے وہ ان کو اوپر تک لے گئے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سارے اولیاء کرام مل کر عبادت کرنا شروع کر دیں، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر وفات تک. اگر کسی کو ایک زمانے بھی مل جائے زندگی اور وہ عبادت کرنا شروع کر دے تو وہ پھر صحابی نہیں بن سکتا. سارے صحابہ جتنی مرضی عبادت کر لیں، ساری زندگی جتنی مرضی عبادت کر لیں، لیکن وہ پیغمبر نہیں بن سکتے. اور سارے انبیاء کرام مل کر عبادت کرنا شروع کر دیں تو وہ اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے عقائد کا. الگ الگ اللہ رب العزت نے مرتبے بنائے، الگ الگ مقام بنائے. جو اللہ کا مقام ہے وہ پیغمبر کا نہیں، جو پیغمبر کا مقام ہے وہ صحابی کا نہیں، جو صحابی کا مقام ہے وہ کسی عام اللہ کے ولی کا نہیں. تو غلو جو ہے یہ انسان کو برباد کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو حکم دیا، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ یہودیوں کو قتل کرے، ہلاک کرے. اور ایک روایت کے اندر 7 عیسائیوں کا بھی لفظ ہے، للنصارى کا لفظ. ان کا جرم کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی. یعنی یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، سجدہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. عبادت کے لیے کیا جائے کسی کو تو وہ شرک کہلاتا ہے.
تعظیم کے لیے کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاط ہے سجدہ۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی اسی خصلت کو اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اذا مات فیہم رجل صالح، کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا وہ کیا کرتے، وہ اس کی قبر کے اوپر سجدہ گاہ بنا لیتے، اس کو مسجد بنا لیتے۔ یہ یہود و نصارہ کی روش، یعنی اس مقام سے ہٹ گیا۔ اس کو اگر اس طرح اگر ہم سمجھیں، عقیدہ اور عقیدت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیدت اس حد تک ہونی چاہیے کہ آدمی کا عقیدہ برباد نہ ہو، آدمی کا عقیدہ برباد نہ ہو۔ عقیدت وہی ہے جو اللہ رب العزت کی اس کلام کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جو اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جو اس کلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ہر شخص کے بارے میں جو عقیدہ اس قرآن نے بتایا ہے وہی عقیدہ رکھنا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ عیسائی آپ کو کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مانتے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں کہ تم نہیں مانتے؟ ہم کس طرح مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اور سیدہ مریم علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ان کے نزدیک جب ان کے عقیدے کے مطابق آپ مانیں گے تو پھر ماننا بنے گا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اس کلام نے ہمیں بتایا، اللہ کی اس کتاب نے ہمیں بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی دنیا کے کوئی انسان بلکہ کوئی فرشتہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا مقام اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو دیے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جبرائیل بھی آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ جبرائیل بھی آ جائے، وہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی باتوں کو سنانا شروع کر دیں، اس کی بات بھی اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکل جائے۔ اور اس کی دلیل ہے صحیح مسلم، بخاری، سنن نسائی اور حدیث کی دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل کے اندر، آپ کے سامنے تشہد کی حالت کے اندر بیٹھ گئے، آپ کی رانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لی، 5 سوالات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے، اور ہر جواب جب اللہ کے رسول دیتے تو کہتے صدقتا، اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں بڑا تعجب کرتے ہیں کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، یعنی اگر تجھے خود ہی پتہ ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ 5 سوالات کیے، سوال کر کے مسجد سے باہر نکل گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی، نبی علیہ السلام نے بھیجا جاؤ عمر پتہ کر کے آؤ وہ شخص کہاں ہے، اس کو بلا کے لو۔ گئے باہر، جلدی جلدی دیکھا ادھر ادھر، کہیں نظر نہیں آئے، واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول بڑے حیران ہیں، جب وہ آیا تھا تو اس وقت بھی وہ مدینے کا تو تھا نہیں، لیکن اس کے اوپر سفر کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر وہ دور سے آیا ہوتا، بالوں کے اندر مٹی، لباس اس کا گندا ہوتا، لیکن لباس بھی صاف ستھرا ہے، بال بھی اچھے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے اے عمر جانتے ہو وہ شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا ہوا جبریل، وہ جبرائیل تھا، یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ سکھانے کا کیا تقاضا ہے؟ سکھانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کر بتا دے، سارے صحابہ اکرام سن لیتے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وہ باتیں نکلوائی ہیں، تب وہ دین بنی ہے۔ یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کوئی بھی نیکی کرتا ہے اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، گویا کہ اس نے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ نعوذ باللہ فقد خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر خیانت کی۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے جب مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے کہ کائنات کے ہر شخص کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، ہر شخص کی بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس قبر کے اندر جو ہستی لیٹی ہوئی ہے ان کی ہر بات دین ہے اور ہر بات سچی اور حق اور سچ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا امام بنائے، آپ کو اللہ نے وہاں تک پہنچایا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا علم اللہ رب العزت کے پاس نہیں ہے، جسے ہم علم غیب کہتے ہیں۔ اگر یہی بات کسی پیغمبر کے اندر مان لی جائے، کسی ولی کے اندر مان لی جائے، تو پھر ہم نے اللہ اور رسول اور ولی کے درمیان فرق کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات جو بول بول کر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، وہ وہاں تک جتنا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو دیے ہیں، وگرنہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کو بھی عالم الغیب مان لیا جائے کہ آپ کے پاس کلی علم ہے، سارا کچھ، سارا علم ہے، تو پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ انسان اس عقیدے کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی ٹھہر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا، بھیجا تھا ایک قوم کی طرف، انہوں نے دھوکے کے ساتھ لے جا کر وہاں پر شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک اس قوم کے خلاف بد دعائیں کرتے رہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کو بھیجا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے، اللہ کے رسول ان سوالوں کا ہمیں جواب دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتاؤں۔ اتنے الفاظ گئے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ کا کیا مطلب؟ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کے پیغمبر نے صرف اتنی بات کہی کہ میں کل بتاؤں گا، اللہ نے وحی کو روک لی، وحی کو روک لی اللہ رب العزت، بڑی دیر تک وحی رکی رہی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس امر کا اعلان کیا ہے، اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پیغمبر آپ نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا، اگر آپ بتا سکتے ہیں تو پھر بتا کر دکھائیں۔ جب اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے علم نہیں آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا۔ تنزیل من رب الرحیم، یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات اس کے اندر شامل کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اپنے اس پیغمبر کی شارک کو کاٹ کر رکھیں۔ اللہ رب العزت کا علم لامحدود ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے، بلکہ ہم نے اشعار سنے ہوئے ہیں
آپ نے بھی اشعار سنے ہوں گے، لوگ سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اشعار بولے جاتے ہیں، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کے اندر گستاخی نہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ جو اللہ رب العزت عرش کے اوپر تھا وہی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لبادے کے اندر نعوذ باللہ زمین کے اوپر آ گیا۔ یہی تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے یہ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ایک ایسا پیغمبر ہے، ایک کھانا بھی کھاتا ہے، پیتا بھی ہے، یہ بازاروں کے اندر بھی چلتا ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ یہ کیسا پیغمبر ہے؟ اگر کوئی نوری بھی انسانی شکل کے اندر آئے تو اس کو بھی ان چیزوں کی حاجت نہیں رہتی، نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، نہ اس کو پینے کی حاجت ہے، نہ اس کو شادیوں کی حاجت ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے نا، انسانی شکل کے اندر آئے تھے، انسانی شکل کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بچڑا لے کر آئے، بھونا ہوا بچڑا، گھر میں گئے مہمان نوازی کے لیے، بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس معاشرے کے اندر یہ ایک قانون پایا جاتا تھا کہ جس گھر سے کچھ کھا لیتے تھے نا اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر، وہ کون سا معاشرہ تھا؟ مشرکین کا۔ کون سا معاشرہ تھا؟ مشرکین کا، اللہ رب العزت کے باغیوں کا۔ ان کے اندر یہ ایک خصوصیت موجود تھی کہ جس سے کچھ لے لیا ہے، جس سے فائدہ اٹھا لیا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کم اہتمام کرنا چاہیے؟ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ کیا جائے۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ قانون تھا۔ انہوں نے، ان فرشتوں نے انسانی شکل کے اندر آئے تھے، انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے، نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، خوف محسوس کیا، کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، لا تخف، آپ خوف نہ کریں، آپ ڈرے نہ، ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، بلکہ ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے ہیں۔ فرشتہ بھی انسانی شکل کے اندر آ جائے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو نور، لیکن انسانی شکل کے اندر آئے۔ اگر انسانی شکل کے اندر نور، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں نا، انسانی شکل کے اندر اگر نور بھی ڈھل جائے تو پھر بھی اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں رہتی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کھاؤ، وہ کہتا ہے نہیں کھانا، ہمیں حاجت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اللہ کے دین کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر غلو کرنا، کسی اور بندے کی شان کے اندر غلو کرنا انسان کے عقیدے کو برباد کر دیتا ہے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہونے، تینوں سوال عقیدے کے بارے میں ہونے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا پالنے والا کون ہے؟ تیرا تجھے رزق دینے والا کون ہے؟ اور ہمارے ہاں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ، یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے، ایسی صفت ہے جس کے اندر اللہ کی تمام خصوصیات آ جاتی ہیں، اللہ کی تمام خصوصیات۔ قرآن مجید کے اندر یہ اللہ رب العزت نے لفظ الہ کے بے شمار معنی بیان کیے۔ 20ویں پارے کے آغاز کے اندر اللہ رب العزت نے 18 معنی بیان کیے لفظ الہ کے۔ جو الہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی صفت ہوتی ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ وہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہوتا ہے۔ اور ہم کلمے کے اندر اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ جب کلمہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں ہے، تو پھر جو بندہ قبر کے اندر چلا گیا اس کو کفن بھی ہم نے خود دیا، اس کو نہلایا بھی ہے، وہ خود نہا نہیں سکتا، وہ
اپنا کفن نہیں پہن سکتا، وہ چارپائی کے بغیر چل کر قبرستان نہیں جا سکتا، چلو قبرستان چلا گیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھوڑ دو میں خود ہی اپنا جو ہے نا قبر کے اندر لیٹ جاتا ہوں، نہیں لیٹ سکتا۔ زندہ انسان کسی شخص کے سامنے بھی اپنا سطر کھولنا گوارا نہیں کرتا، اس کے کپڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے لیکن یہ بول نہیں رہا۔ جب یہ منو مٹی نیچے چلا گیا ہے، یہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، یہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، یہ جب منو مٹی کے نیچے چلا جائے تو پھر میرے اور نفع نقصان کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے چٹیل میدان کے اندر جمع ہوئے اور اللہ رب العزت کو کیا کہا یا اللہ جب تیرا پیغمبر زندہ تھا ہم تیرے نبی کو ساتھ لے کر آیا کرتے تھے، ان سے دعا کروایا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے یا اللہ تو ہمیں بارش دے دیا کرتا تھا، آج تیرا پیغمبر نہیں رہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر چلتے ہیں، اتنے بڑے مقام و مرتبے والا پیغمبر، میں نے شروع کے اندر فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، جب وہ قبر کے اندر چلے گئے ہیں، وہ کسی کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے، ایک زندہ شخص کو لایا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ہے، فرمایا اللہ تیرا پیغمبر ہم میں نہیں رہے، اب ہم پیغمبر کے چچا کو لے کر آئے ہیں، اللہ ان کی دعا کی برکت سے ہمیں بارش عطا کر۔ کوئی شخص زندہ ہو، عبادت کرنے والا ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، اللہ کا ولی ہو، وہ زندہ ہو، آپ اس کے پاس جائیں، ڈھیروں طرف دعائیں کروائیں، لیکن جب وہ قبر کے اندر چلا گیا تو پھر میرے اور آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں بن سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے اور حجر اسود کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر سے لایا گیا پتھر ہے، اور انسانوں کے گناہ جب یہ لایا گیا تھا تو سفید تھا، انسانوں کے گناہوں کو چوس کر سیاہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت کے اندر اس حجر اسود کو اس کو بوسہ دیا یا اس کو استلام کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس حجر اسود کو آنکھیں دیں گے کہ پہچانے گا، اور اس استلام کرنے والے کے اور اس بوسہ دینے والے کے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ وہ حجر اسود ہے، مقام و مرتبہ تو دیکھیے، جنت کے اندر سے لایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں، انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود تیری بڑی شان ہے لیکن تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ جب حجر اسود جو اتنا قیمتی پتھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر، اللہ رب العزت کے گھر کے اندر وہ نصب شدہ ہے، وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو پھر بابا جی کی بیری اور بابا جی کی قبر کے اوپر لگا ہوا درخت اگر اس سے ٹہنی کو توڑ دیا جائے تو پھر بابا جی کیسے ٹانگیں توڑ دیں گے؟ عقیدہ توحید کو سمجھیے، عقیدہ توحید کو سمجھیے۔ تو فرمایا عمر بن خطاب نے لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، اب میں تجھے کوسا کیوں دیتا ہوں؟ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، ہر اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے جس سے عقیدہ توحید کے اوپر ضرب آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے قبروں کے اوپر جبے کبے بنانا، قبروں کو پکا کرنا، بلکہ
ہمارے ہاں تو سالانہ طور پر جیسے گاڑیوں کی ٹیوننگ کی جاتی ہے، قبروں کی بھی ٹیوننگ کی جاتی ہے، سالانہ طور پر ان کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر ان کے اوپر پانی ڈال کے اس طرح ان کو سیدھا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے۔ ہاں اگر قبر خراب ہو گئی ہے، اس کے اندر پانی پڑ گیا پھر تو اس کی درستگی کی جا سکتی، اور بلا وجہ ہی اس کی درستگی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ علی، اس چیز کے اوپر، اس امر کے اوپر معمور کیا تھا، اور اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں قیامت تک کے آنے والے حالات، قیامت تک کے آنے والے حالات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس صحابی کے ذمے سے اس کام سر انجام دیا ہے جس کو 1400 سال بعد لوگوں نے نفع نقصان کا مالک سمجھ لی، نفع نقصان کا مالک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علی، ہر اس قبر کو زمین کے برابر کر دو جس کی اونچائی ایک بلی سے زیادہ ہے، ہر اس قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، دین کے اندر غلو کرنا یہ اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے، انسان کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ توحید انسان کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، اس کے سامنے لمبے لمبے رجسٹر گناہوں کے، کوئی نیکی نہیں تھی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نامہ اعمال کے اندر نیکی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو شاید کوئی نیکی مل جائے، شاید کوئی نیکی مل جائے۔ اس نے پڑھا تھا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ایک نیکی اس کی زندگی کے اندر ملی ہے، اس نے دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید اس کی نجات کا سبب بن جائے گا قیامت والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت والے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہو؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تم ہی اس کے بارے میں سوال کرو گے، کیونکہ تم سے زیادہ حریص علم کے اندر کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر وضاحت فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، قیامت والے دن میری سفارش کا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا خالصاً من قبل نفسہ، اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ دل کی گہرائی سے کیا مطلب ہے؟ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہر وہ صفت جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے وہ کسی پیغمبر کے اندر نہیں مانی جا سکتی، وہ کسی اللہ کے ولی کے اندر نہیں مانی جا سکتی، وہ کسی صحابی کے اندر نہیں مانی جا سکتی۔ یہ عقیدہ توحید۔ تو یہ تین عقیدوں کا قیامت والے دن سوال ہوگا۔ مر رب، قبر کے اندر تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ تینوں عقیدے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، اور جب مومن صحیح جواب دے گا نا کہ ربی اللہ، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے پھر پوچھیں گے کہ تم نے یہ عقیدے کہاں سے لیے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ تیرا رب اللہ رب العزت کی ذات؟ اور دوسرا وہ بندہ، تجھے کس نے کہا تھا کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ وہ کہے گا قرأت بکتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ قرآن مجید کے اندر سے جو خالق کے بارے میں عقیدہ دیا گیا میں نے اس کو قرآن سے لے لی ہے، لوگوں کے کہنے کے اوپر نہیں ہے۔
لوگوں کو کہنے کے اوپر نہیں کہ فلاں نے کہا تو ہم نے مان لیے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے عقیدہ دیا وہی ہم نے مانا ہے، دین کے بارے میں جو قرآن نے عقیدہ دیا وہی ہم نے مانا ہے۔ اور جس نے نہیں پڑھا قرآن مجید کو، جس نے نہیں سیکھا قرآن مجید کو، وہ پھر اس وقت کہے گا، پہلے تو کہے گا ہاں ہاں ہائے افسوس، لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور رب کون ہے، نبی کون ہے، اور پھر وہ الفاظ کہے گا میں تو ویسے ہی کہتا رہا جیسے لوگ کہتے تھے، میرے پاس وقت ہی نہیں تھا قرآن سیکھنے کے لیے، میرے پاس وقت ہی نہیں تھا دین سیکھنے کے لیے۔ تو یہ عقیدے ہمیں قرآن دے گا، کب؟ جب اس کے قریب آئیں گے، جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کو سمجھیں گے۔ اور اگر اونچی الماری کے اندر سنبھال کے رکھ دیا ہے، میرے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے وقت ہے، اور قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ میں نے ایک شخص کی کتاب پڑھی، قرآن مجید کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالے سے اس نے فضیلت بیان کی۔ اس کے آغاز کے اندر اس نے اپنا ایک واقعہ لکھا، اور وہ ذرا دل کو کھول کر سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کا نوجوان تھا، کہتے ہیں میں برطانیہ کے اندر اپنی تعلیم کے سلسلے میں گیا، وہاں پر میرے کچھ عیسائی دوست تھے، کچھ یہودی دوست بن گئے۔ صبح صبح روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا، بڑی تعریفیں کرتا، ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو چومتا، اس کو آنکھوں کے ساتھ لگاتا، سینے کے ساتھ لگاتا، بڑی محبت کا اظہار کرتا، بڑی تعریفیں کرتا یہودیوں کے سامنے، عیسائی دوست کے سامنے۔ میں کہتا ہے ایک دن قرآن مجید کو کھول کر بیٹھا تھا، تو میرا جو یہودی دوست تھا اس نے آخر ایک دن سوال کر لیا، یار بڑی تعریفیں کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی کہ ہمارے لیے بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی رہنمائیاں موجود ہیں اس کے اندر، یار تم مجھے بھی بتا سکتے ہو کہ اس کتاب کے اندر کون سی رہنمائی موجود ہے؟ اس کتاب کے اندر اللہ نے پیغام کیا دیے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے اتنے الفاظ کہے نا تو میرے جسم سے پسینے بہنے لگے، مجھے تو بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اور آپ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی عیسائی بستے ہیں، سکھ بستے ہیں، تمہارے اسی شہر، تمہارے اسی معاشرے کے اندر، اسی ملک کے اندر ہندو بھی بستے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کی تعلیمات لینے کے لیے، اسلامی رہنمائی لینے کے لیے مجھ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ قرآن کے اندر سے تمہیں کیا پیغام ملا ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں کیا سکھایا ہے، آپ اپنے دل سے پوچھئے گا۔ رات کو آپ نے جانا ہے، بستر کے اوپر لیٹنا ہے، آنکھیں بند کر کے سوچئے گا کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کو تعلیم اسلام کی بنیادی باتیں ہی سکھا سکیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہو، کتنے لوگ ہیں جن کو کلمے کا ترجمہ آتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کتاب کو سیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمیں عقیدہ دیتا ہے، وہ عقیدہ جو قبر کے اندر کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ نبی الاسلام نے فرمایا، من غدا الی المسجد، جو اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے کس نیت کے ساتھ، ان یتعلم خیرا او یعلمہ، یا تو لوگوں کو کوئی خیر سکھا دے یا پھر سیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے بندے کو کامل حج کا ثواب عطا کرے۔ یہ تو فضیلت ہے نا، لیکن اس کو سیکھنا یہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے کہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہ کریں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔
کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے، مال کمانا ہمارا مقصد تو نہیں ہے، ضرورت ہے ہماری، کمائیں، سارا دن کمائیں، لیکن اگر شام کو تھوڑا سا وقت مانگ لیا جائے یا صبح کے وقت تھوڑا سا وقت مانگ لیا جائے، 20 منٹ 25 منٹ، اگر ہم اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں یہ بھی کم از کم یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ کیوں جی، ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بالکل بھی نہیں رکھتے کہ جس کے پاس 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ بھی اللہ کی کتاب کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں نے زندگیاں کھپائی ہیں، لوگوں نے زندگیاں کھپائی ہیں۔ ایک محدث کہا کرتے تھے، لوگوں تمہارے لیے تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں نا، جب میں دین سیکھنے کے لیے نکلا تھا تو میرے پاس میں نے 20 سال تک چارپائی کے ساتھ اپنی کمر کو نہیں لگایا۔ یہ شوق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ محبت کے لیے انسان بڑا بڑا کچھ کر دیتا ہے۔ عارف والا کے اندر ایک بزرگ ہے، عارف والا کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار علم سے نوازا۔ انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا، ایک دفعہ ملاقات ہوئی ان سے، دین کیسے سیکھیں؟ جب محبت ہو جائے تو پھر انسان وقت نکال لیتے ہیں۔ محبت جب ہو، جب شوق ہو، جب تڑپ ہو تو انسان وقت نکال لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے گھر سے 12 کلومیٹر مدرسہ دور تھا، میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، کپڑے کا کاروبار۔ کہتے ہیں میری روٹین تھی کہ میں مغرب کے وقت اپنی دکان کو بند کرتا، اپنی موٹر سائیکل لیتا اور 12 کلومیٹر سفر کرتا مدرسے کی طرف۔ وہاں کے اساتذہ سے میں نے ٹائم لیا، وقت لیا کہ جیسے تم دن بھر سارے شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہو، میرے لیے بھی کچھ وقت نکالے۔ انہوں نے وقت دیا۔ کہتا ہے شام سے لے کر رات 12 بجے تک میں اس مدرسے کے اندر پڑھتا، سارا دن کاروبار کرتا، آدھی رات تک میں دین کا علم سیکھتا اور پھر واپس آ جاتا۔ روزانہ 12 کلومیٹر جاتا اور پھر 12 کلومیٹر واپس آ جاتا۔ اس طرح میں نے دین سیکھا ہے۔ اور اب ان کے پاس اللہ رب العزت نے اتنا علم سے نوازا تھا کہ ہم تقریباً 4-5 لوگ تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے سوالات کیے۔ ہم جب بھی کوئی حدیث پڑھتے، ہم چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتے، وہ پوری حدیث بھی بیان کر دیتے اور ساتھ ترجمہ بھی بیان کرتے، پھر انہوں نے ایک ساتھی کی خواہش کے اوپر ان کی مسجد کے اندر جمعہ پڑھایا اور ایک خطبے کے اندر، پونے گھنٹے کے خطبے کے اندر انہوں نے 50 حدیثیں بیان کی۔ کوئی واقعہ نہیں، حدیث ترجمہ، حدیث ترجمہ، حدیث ترجمہ۔ آپ بھی عالم بن سکتے ہیں، کچھ 6-7 سال لگانا ضروری نہیں، آپ کے پاس بھی علم آ سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کی روٹین بنائیں، زندگی کی روٹین بنائیں کہ میں نے اللہ کی کتاب کو وقت دینا ہے، اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو وقت دینا ہے۔ دین کو وقت دیں گے تو دین آپ کے پاس آئے، وگرنہ اللہ رب العزت کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ رب العزت کے دین کے محتاج ہیں۔ تو اسی کتاب کو سیکھنے کے لیے اسی مسجد کے اندر ترجمے کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مگر عشاء کی نماز کے بعد 20 سے 25 منٹ سارا دن آپ اپنے کاروبار کریں، سارا دن 20 سے 25 منٹ آپ دیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ چکے ہو۔ تو یہ ایک شوق کی بات ہے، جو بھائی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں۔
جو بھائی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کے نام لکھوا دیں. احمد صاحب احمد صاحب، محمد احمد، بھائی فاروق صاحب، فاروق ثانی صاحب، حمزہ سرور صاحب، نوید الاسلام، محمد شعیب، عمر، اقبال صاحب، کیسر رفیق صاحب، بھائی کیسر لکھی ہے، باری نیاز صاحب، محمد شریف صاحب، اقبال گل صاحب اور اللہ گل صاحب. شعیب صاحب نے نام لکھواتا ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے نام لکھوا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، میرے صحابہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو وادی عقیق کے اندر جائے اور وہاں 2 سرخ اونٹنیاں بما ساز و سامان لدی ہوئی بغیر کسی کو نقصان پہنچائے لے آئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ناممکن کام ہے، بڑا لمبا سفر ہے، کون ایسے جا سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن مجید کی 2 آیات سیکھ لیتے ہیں نا، 2 آیات، گویا اس نے 2 سرخ اونٹنیاں حاصل کر لی. میں اس حدیث کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کرتا ہوں. عرب معاشرے کے اندر اس وقت یہ سب سے مہنگی سواری تھی، سرخ اونٹنی سب سے مہنگی سواری. ہمارے ہاں سب سے مہنگی سواری کون سی؟ چلو لینڈ کروزر لگا لیتے ہیں. اس کی قیمت کا اندازہ کسی بھائی کو ہو جی 2 کروڑ، 1 کروڑ، 1 کروڑ لگا لیں. یعنی اگر کسی شخص نے 2 آیات سیکھ لی، گویا کہ اس کا 2 کروڑ کا فائدہ ہو گیا. 2 کروڑ کا فائدہ ہو گیا. یہ 2 کروڑ دنیا کے اندر نہ صحیح، کل قیامت والے دن ضرور کام آئے گے. اور پھر دنیا کے اندر بھی اللہ برکتیں دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی برکتیں دیتے ہیں. ہمارے پاس جو تعداد ہے نا مزمل مسجد کے اندر 16 تعداد ہے ترجمہ کلاس کی. تو ہمیں ساتھی بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے ترجمہ شروع کیا ہے نا، ہمارے کاروبار کے اندر اللہ رب العزت نے عجیب ہی برکت رکھی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک ساتھی آیا تھا نا، اللہ کے رسول میرا بھائی سارا دن آپ کے مجلس میں رہتا ہے، کام کاج کرتا کوئی نہیں ہے، شام کو میں جاتا ہوں تو کہتا مجھے آدھا حصہ دو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تجھے بھی رزق دے رہا ہو. تو یہ شوق کی بات ہے. ہمارے پاس ایک ساتھی پڑھتے ہیں حنیف رحمانی صاحب، میں شوق کی بات کرنے لگا ہوں. وہ نا مطلب نوجوان بھی نہیں، بڑھاپے کے قریب 40-45 سال ان کی عمر، 50 کے قریب ان کی عمر ہوگی. مال لینے گئے ہوئے تھے لاہور. جب کبھی وہ لیٹ ہو جائے نا تو ایک دفعہ نا مجھے انہوں نے فون کیا، ترجمہ کلاس ہو رہی تھی تو کہنے لگے قاری صاحب میں وساوے پہنچنے والا ہوں. اب اندازہ لگائیں ایک بندہ صبح سے گیا ہوا ہے، شام تک اس نے لاہور کی مارکیٹوں کے اندر دھکے کھائے ہیں. اور جو لوگ کاروباری حضرات ہیں، مال لینے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس قدر مشقت ہوتی ہے. پھر سفر کی تھکاوٹ الگ. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب مجھے چھٹی دے دیں تو میں گھر جا کر لیٹتا ہوں، کھانا بھی کھانا ہے، رات کو آرام کریں گے. مجھے کہنے لگے قاری صاحب میں وسابے پہنچ گیا ہوں، آپ اللہ کے لیے تھوڑی دیر میرا انتظار کر لیں، میں ترجمہ پڑھ کے گھر کے اندر جاؤں گا، ترجمہ پڑھ کے گھر میں جاؤں گا. یہ شوق کی بات ہے. اس لیے آپ اس کو اپنی ترجیح بنائیں.
کوئی کام دنیا کا ہو نہ ہو ترجمہ ضرور ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی کوشش کریں، جن کو یہ مسجد دور ہے وہ الاسلام مسجد میں بھی ترجمہ کلاس لگتی ہے، قدس میں بھی لگتی ہے، اسی طرح مزمل میں بھی لگتی ہے، شاید اور بھی کسی مسجد میں لگتی ہے۔ جس مسجد میں مرضی آپ پڑھیں، جو اس مسجد کے قریب ہیں وہ اس مسجد کے نمازی جو ہیں وہ ضرور وقت دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے دعا کے لیے درخواست کی اپنی بچی کے لیے، اسی طرح ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں، ان کا ایک مریض ہے، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ چھپ کر کیے یا اعلانیہ کیے، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جہاں بھی لوگ بیمار ہیں اسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، یا اللہ سب کو شفائیں عطا فرما، یا اللہ جس بچی کی جس حاجت کے لیے کہا گیا ہے اللہ اس کی اس حاجت کو پورا فرما، اللہ اس کی اس حاجت کو پورا فرما۔ اس مسجد کے جتنے نمازی تیرے پاس پہنچے ہیں تیرے مہمان بنے، اللہ ان کے لیے جنت کی مہمان نوازیاں فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما، اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما۔ جو دوست احباب اس مجلس کے لیے محنت کرتے ہیں جس طریقے کے ساتھ بھی، جس انداز کے ساتھ بھی، اللہ ان کے گھروں کے اندر برکتیں پیدا فرما، اللہ ان کے گھروں کے اندر برکتیں پیدا فرما، کاروبار کے اندر برکتیں پیدا فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا، اللہ اس مسجد کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ اس مسجد کو فتنے سے محفوظ فرما، لڑائی جھگڑے کے فتنے سے خاص طور پر محفوظ فرما، امن کا گہوارہ بنا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔